ختم نبوت کو اگر ماننا ہے تو عیسیٰ نبی اللہ اور رسول اللہ کے بعد نہیں آ سکتے، بے شک ان کے آنے کا کوئی ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا، اور اگر وہ آ جائیں تو پھر ختم نبوت باقی نہیں رہے گی، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ کسی طور پہ بھی گیو اپ نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان سائی صاحب، میرا دعویٰ آپ نے سن لیا؟ ہاں جی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نعوذ باللہ معبود نہیں ہیں، ان کے بعد انبیاء آ سکتے ہیں مگر وہی جو ان کا امتی ہوگا، ان کی شریعت کو لے کے آگے چلے گا، وہ نبی آ سکتا ہے، مگر کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کی شریعت سے ہٹ کے ہو۔ اور یہ ختم نبوت کا اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین مقام ہے، یہ چوتھے آسمان سے بھی زیادہ بلند مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہیں اور وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس مقام سے بھی بالا تر مقام یہ ہے، یہ ساتویں آسمان سے بھی زیادہ بالا تر مقام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح یہ ہے کہ ان کی شریعت میں انبیاء پیدا ہوں، جیسے ستاروں کے اندر سے ستارے پیدا ہوتے ہیں، بلیک ہولز کے اندر سے یونیورس پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فزیکل لائف کو اسپرچول لائف سے مماثلت دی ہوئی ہے، اور قرآن کریم بڑا پڑا ہے، تو خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہے۔ جیسے کائنات کے اندر سے کائنات پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی روحانیت کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ ان کی شریعت کے تابع رہ کے انبیاء پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، مگر کوئی ایسا نہیں آئے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے۔ ایسا نبی کون یہ ہے؟ لقمان صاحب یہ جتنی بات آپ نے کی ہے ہاں، اس کے لیے آپ نے کوئی قرآن حدیث نہیں پہ، یہ آپ کا اپنا ایک بیان ہے، فلسفہ، اپنا ذاتی فلسفہ بیان کیا۔ فلسفہ ہے یہ۔ چلے میرے نزدیک تو دیکھیں جی، قرآن کریم میں یہاں تو آپ بتا دیں کہ کوئی ایسی آیت تو ہے نہیں جس میں نام لکھا ہو کہ یہ نام ہوگا انگلش کا ہوگا، عربی کا ہوگا، فارسی کا ہوگا، پنجابی کا ہوگا، کون سا ہوگا، ایسے تو قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن جو ہمیں اشارے ملتے ہیں وہ مثلا سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، آگے ہم جو اشارے آپ کو سمجھ آئے ہیں، لیکن یہ مرزا صاحب کو سمجھ کیوں نہیں آئے؟ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کہلانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشر شان ہے، یہ اشارے سمجھ نہیں آئے مرزا صاحب کو؟ جی مرزا صاحب اشارے سمجھ آئے ہیں، قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے نا کہ جب تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو تمہارا کام ہے اس کی اطاعت کرنا۔ اچھا، تو مرزا صاحب کو نہیں یہ آیت نظر آئی؟ مرزا صاحب کو یہ آیت نظر آئی ہے، مرزا صاحب نے یہ آیتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ایون کہ اچھا، مرزا صاحب لیکن ایک طرف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا، نہ نیا نہ پرانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے اگر کسی کو نبی کسی کا لفظ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے، اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی کہلانے سے ان کی کثر شان، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں نبی آئے، تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی ثابت نہیں ہوتی۔ برعکس اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور آپ کی نبوت کے لفظ کے پاس اور ادب کیا گیا ہے، اور آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا۔ یہ مرزا صاحب کو نہ قرآن سمجھ آیا نہ رسول سمجھ آیا، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بات آپ نے بیان کی ہے اس کے برعکس بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ یہ جو امت مرحومہ ہے، یعنی کہ مسلمان امت، یہ کیسی مرحوم امت ہے کہ بنی اسرائیل میں تو انبیاء کے بعد انبیاء پیدا ہوتے رہے، مگر اس امت میں صرف دجال پیدا ہوتے رہے اور مولوی پیدا ہوتے رہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے کمال کلام میں تضاد ہے؟ نہیں، یہ آپ نے جو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ برعکس اس کے بات انہوں نے کی ہے۔ جی وہاں پہ تو انہوں نے صرف اتنا کہا مکالمہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے، نبوت کا جو جاری ہونے کا کہیں انہوں نے کہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، جو بات آپ نے پڑھی ہے میں نے اکثر وہ میں اب دیکھوں گا تو پھر ہے نا، لیکن جو اچھا اب آپ دیکھیں، آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ یہ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 63 ہے، اور یہی بات انہوں نے تذکرۃ الشہادتین میں بتائی ہے۔
جیسے حدیثیں قرآن کریم نہیں ہیں، ایسے ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہاں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ پڑھیں گے اور جو آپ کو سمجھ آئے گی وہ آپ بیان کریں گے. مسیح موعود کے قرآن کی جو تفسیر ہے اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے کتابیں لکھی ہیں ملفوظات لوگوں ہاں نے. جی، وہ سارا جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ قرآن خود پڑھیں گے اور خود ہی اس کا ترجمہ کر کے سمجھیں گے اس میں کیا بیان کیا گیا. نہیں، میں مرزا آپ سے صاحب کہہ رہا نے ہوں کہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ مجھے قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا، ہر ایک ذی روح سے زیادہ علم دیا گیا، اور خدا کی قسم بھی جھوٹی انہوں نے کھائی، اور حالانکہ علم آپ کو دیا گیا قرآن کو ان کو دیا ہی نہیں گیا. ملفوظات یہ جو بڑی ہیں عجیب وہ بات ہے. ملفوظات مرزا صاحب کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے اچھا جو بات ملفوظہ، اچھا حسینی صاحب آپ نے سن لیا؟ ہاں جی، آپ نے سن لیا وہ کہتے ہیں ملفوظات مرزا صاحب کی کتاب یہ نہیں ہے. بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے ملفوظات کا ایسے انکار کرنا. نہیں، میں یہ انکار نہیں غیرحمدی کر سے رہا، میں بات کرتے انکار ہوئے نہیں تو کر بس انکار ہی تو کر رہے ہو، کہتے ہیں ان کی کتاب نہیں ہے. ہمارے دیکھیں ان کی کتاب احمدیوں میں بہرحال نہیں ہے. ملفوظات بڑی اہمیت رکھتی ہے. نہیں میں نہ بھی ہو میں کتاب اس تشہیر دیکھیں الاذان بھی جو جماعت نے چھپ، دیکھو لقمان صحیح، میں اس گفتگو میں حصہ نہیں لے رہا، لیکن یہ انتہائی بری بات ہے آرگیومنٹ جیتنے کے لیے ملفوظات کو ڈسون کر دینا. یہ انتہائی بری بات ہے. اچھا یہ جو روحانی خزائن ہے یہ مرزا صاحب کی ہے کتاب قدر ہے. لقمان صاحب؟ میری بات سنیں بھائی آپ کو میں نے سوال پوچھا، روحانی خزائن ہے مرزا صاحب کی میں کتاب؟ انکار نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے نہیں ملفوظات لکھی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ تو جب ان کی انکار کتاب نہیں میں کر جو رہے تو بات پھر اس موجود کو ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، تسلیم وہ آپ کرنا کو میں نے پڑے گا. بتائی ہے. اگر انکار نہیں کرے تو پھر آپ ان کی بات تسلیم کریں. یار دیکھیں تسلیم کرنا پڑے گا نا. اچھا چلو یہ میں روحانی خزائن سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں، چوہان صاحب پہلے مجھے ملفوظات پہ تھوڑی جی بات جی کر لینا. باتوں سے بات میں پہلے آج صبح بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی. دیکھو ہمارا ایک نظام ہے، ہم ایک منظم جماعت ہے، ہمارے پاس خلیفہ وقت ہے، ہمارا کوئی ایسے نہیں ہے کوئی شعبہ اشاعت کا جس کا مرضی دل کیا منہ اٹھائے کتاب چھاپ دی. نہیں، پورا ایک نظام ہے. اور خاص طور پر ملفوظات آج کی تھوڑی ہیں. ملفوظات کیسے چھپے اور اس کی کیا قدر ہے جماعت میں ہمیں نہیں پتا. ملفوظات کو آرگیومنٹ جیتنے کے لیے میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پہ جس کا مرضی دل کرتا ہے منہ اٹھائے کہتا ہے ایسی نہیں مانتے، حضور کی کتاب نہیں ہے. بالکل. ادھر میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سیرت المہدی کا درس سنتے رہے. ہم ساری عمر سیرت المہدی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم نہیں مان سیرت المہدی. او بھائی کیوں نہیں مانتے تم؟ کون نہیں مانتے سیرت المہدی کو؟ پتہ ہے سیرت المہدی کس نے لکھی ہے؟ پتہ ہے سیرت المہدی کے لکھنے والے جو ہیں ان کے کوئی فتویٰ ایک بتا دو کہ ان کے ذکر کے بغیر ہو پچھلے 20 سال میں. قمر الانبیاء. سیرت المہدی کی کیا قدر ہے جماعت میں پتہ ہی نہیں. لیکن آرگیومنٹ جیتنے کے لیے یہاں پر کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ملفوظات کا ہم انکار ہے، ہم نہیں مانتے، حضور کی کتاب نہیں، ہمارا حجت نہیں ہے. یہ غیر احمدیوں سے کبھی مناظرے میں چلو ٹھیک ہے کوئی ٹرک استعمال کر لیا تب یہ کہنا کہ ملفوظات کا حوالہ میں کروں. ملفوظات نہیں، ایون کہ تشہیر الاذان کا حوالہ بھی اگر کوئی دے تو وہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو. کیونکہ اس کے ایڈیٹر حضرت مسلم موعود تھے. ٹھیک ہے طارق خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ملفوظات کا انکار نہیں تھا کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے. ہاں یہ کتاب نہیں ہے، آپ نے یہ کہا اس لیے اس کا حوالہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. اچھا یہ آپ سن لیں نا، آپ روحانی خزائن کا کتابوں میں سے دکھائے، روحانی خزائن کا چھوڑیں. چلیں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب جب آئے نا تو ان کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں. یہ ہے تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 45. کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر ایک اعتراض کا جواب بھی ان کو سمجھایا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ جس حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے موسیٰ ہیں اور آپ کے خلفاء مسیلے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، تو پھر کیا وجہ کہ مسیح موعود کا نام احادیث میں نبی کر کے پکارا گیا ہے مگر دوسرے تمام خلفاء کو یہ نام نہیں دیا گیا؟ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے اگر تمام خلفاء کو نبی کے نام سے پکارا جاتا تو امر ختم نبوت مشتبہ ہو جاتا، اور اگر کسی ایک فرد کو بھی نبی کے نام سے نہ پکارا جاتا تو عدم مشابہت کا اعتراض باقی رہ جاتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء نبی ہیں. اس لیے حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا کہ پہلے بہت سے خلفاء کو برعایت ختم نبوت بھیجا جائے اور ان کا نام نبی نہ رکھا جائے اور یہ مرتبہ ان کو نہ دیا جائے تا ختم نبوت پر یہ نشان ہو
फिर आखिरी खलीफा यानी मसीह मौद को नबी के नाम से पुकारा जाए ताकि खिलाफत के अमर में दोनों सिलसिलों की मुशाबत साबित हो जाए। और हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं कि मसीह मौद की नबूवत ज़िल्ली तौर पर है, क्योंकि वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज़ कामिल होने की वजह से नफ्स नबी से मुस्तफ़ीज़ होकर नबी कहलाने का मुस्तहिक हो गया। जैसा कि एक वही में खुदा तआला ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, या अहमदो जो इल्ता मुरसला, ए अहमद तो मुरसल बनाया गया है, यानी जैसे कि तो बरूज़ी रंग में अहमद के नाम का मुस्तहिक हुआ, हालांकि तेरा नाम ग़ुलाम अहमद था, सो इसी तरह बरूज़ के रंग में नबी के नाम का मुस्तहिक है, क्योंकि अहमद नबी है, नबूवत उससे मुनफिक नहीं हो सकती। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तक जो खुलफा यानी मुजद्दिदीन आए, उनको नबी का नाम नहीं दिया गया ख़त्म नबुव्वत के एहतराम की वजह से, लेकिन इस्तारा और मजाज के रंग में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को नबी का नाम दिया जाए ताकि उनकी जो मुमासलत है मसीह मूसवी से वो पूरी हो जाए। तो इसका मतलब है कि वही बात जो मैंने मलफूजात में पढ़ी थी वो यही यहाँ बता रहे हैं कि इससे कसरे शान थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की कि उनके बाद उनके खुलफा यानी मुजद्दिदीन को नबी का नाम दिया जाता। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, नबी जो है वो जारी है। भाई कोई नबूवत नहीं जारी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को नबी के नाम से पुकारा गया, वो कहते हैं ज़िल के तौर पर, मजाज के तौर पर, इस्तारा के रंग में, इस वजह से ताकि मेरी मुमासलत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पूरी हो जाए। लेकिन इसके अलावा और कोई नबूवत नहीं है। मुकालमा मुखातबा इलाहिया जारी है, इसका वो इनकार नहीं को करते, वो क़यामत तक जारी है। और यही वो कहते हैं ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। और ज़िल्ली नबी क्या है? वही जो वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होता है। तो इसके अलावा और कोई सिलसिला नहीं है। और इसी सिलसिला के मिर्ज़ा साहब 13वें खलीफा थे खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया के, और इसको उन्होंने कहा यह दायमी रूहानी खिलाफत है। और जंबा साहब 14वें हैं। जंबा साहब 14वें हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। अच्छा ठीक है, खत्म नबूवत खत्म होगी फिर। ये जो जी मेरी फतह का ऐलान कर दें भाई। एक अलग से चीज बनाई हुई है कि जो चाहें जिस बारे में इस्तेमाल करें। अच्छा, आप और रूहानी मसीह खजान का वसल्लम ने भी साफ फरमाया हुआ है कि रूहानी खजान का भी इनकार करेंगे। नहीं सुन लें, मलफूजात कर देते हैं। तारक साहब जब आप बात कर रहे थे सारे खामोशी से सुन रहे थे, आप किसी ने नहीं बोला बीच में। हाँ जी, नहीं तो अब आप कह रहे हैं ना कि ये फलसफा बनाया है तारक मिर्जा साहब, साहब आप फिर वही काम कर रहे हैं। हजरत मसीह तो मिर्जा साहब ने ये फलसफा घर बैठ के बनाया आपने? हजरत मसीह ने साफ फरमाया है। तो मैंने तो उनका इक्तबास पढ़ के सुनाया ना आपको। मेरी बात सुने ना, तो हम जो हजरत मसीह ने साफ फरमाया है कि मेरी तरफ जो इल्हाम हुआ है कि दुनिया में एक नजीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल ना किया। इसकी दूसरी करत ये है कि दुनिया में एक नबी आया। हाँ नजीर बिल्कुल, को अल्लाह ताला ने कुरान तो में उनके इस्तारा और मजाज के रंग में है ये। नहीं कोई मजाज नहीं कहा वहां पर।